صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ سامعین کرام، آج کا یہ جلسہ شہر حیدرآباد کے ایک مخلص صحافی کے تعزیت میں رکھا گیا ہے۔ یقیناً میرے اس جملے کی بہت سارے لوگ تائید کریں گے کہ محمد منہاج الدین خان جو صحافتی برادری میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور بے باک سوالات کرنے میں وہ ماہر تھے، سامنے والے کو اپنے سوالات سے لاجواب کرنے کا ان میں فن تھا، اور یہ ہم کئی مرتبہ یہ دیکھ چکے ہیں۔ تو آج اس صحافی کی تعزیت پر ایک یہ جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، اور یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ تعزیتی اجلاس تو بہت ہوتے ہیں، لوگ مرحوم کی بہت ساری تعریفیں بیان کرتے ہیں، جبکہ زندگی میں حالات اس کے برعکس ہوتے، لیکن دنیا سے گزرنے کے بعد میں ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ خیر وہ سننے والے سمجھ جاتے کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا رواج بن گیا ہے کہ گزرنے کے بعد میں ان کی شان میں کچھ الفاظ بیان کر دینا اور اپنا حق ادا کر دینا، یہ نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سید فاضل حسین پرویز صاحب کا۔ جب میں نے ان سے اس تعلق سے بات کی تو ہمارے فاضل صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا، آپ نے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ عملی طور پر آپ نے اس جلسے کے انعقاد کے لیے آپ نے تعاون بھی کیا۔ یہ حال اور آج کا چائے کا پورا خرچات ہمارے فاضل صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے، تو یہ مرحوم کے تعلق سے ان کے دل میں محبت کا ثبوت ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے فاضل حسین پرویز صاحب نے ایک مشورہ دیا مجھے کہ صوفی صاحب جلسے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن مرحومین کے لواحقین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ عموماً جلسے کیے جاتے ہیں، تاریخ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے جو لواحقین رہتے ہیں، ان کے اہلیہ بچے وغیرہ، تو ان کا مستقبل کے تعلق سے بھی سوچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم ایک پہل کیے ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو ضرور کچھ نہ کچھ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میں ہمارے کئی اصحاب سے اس تعلق سے بات چیت کیا ہوں، تو کچھ لوگ اپنے طرف سے جو ہے اس میں شامل ہونے کا بھی پیشکش کیے ہیں، جب وہ آئیں گے وہ خود اعلان کریں گے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو اہم مقصد یہ ہے کہ مرحوم کی اہلیہ اور ان کا ایک 6 سالہ لڑکا ہے، اس بچے کی تعلیم اور ان کے اہلیہ کے لیے کوئی ایسا ٹھوس بنیادی ہم کو قدم اٹھانا ہے تاکہ آگے چل کے فیوچر میں ان کو زندگی گزارنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو مختلف تجاویز جو ہے سامنے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو آگے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اب میں اس جلسے کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے میں مولانا محمد نور خان صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ خیرت کلام پاک سے جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ؟ صدق اللہ العظیم۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پر اللہ رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، اور مدینہ یہاں میرے سینے
کا مزہ ایسے جینے میں ہے، زندگی کا مزہ ایسے جینے میں ہے۔ اٹھ گئی جب نظر سامنے آپ ہے، اٹھ گئی جب نظر سامنے آپ ہے، اٹھ گئی جب نظر سامنے آپ ہے۔ ہر گھڑی ہر پہر ہر مہینے میں ہے، ہر گھڑی ہر پہر ہر مہینے میں ہے۔ رات دن تو تصور تمہارا رہا، رات دن تو تصور تمہارا رہا، رات دن تو تصور تمہارا رہا۔ بات ایسی ہی کچھ مجھ کمینے میں ہے، بات ایسی ہی کچھ مجھ کمینے میں ہے۔ نعت لکھنے کی صوفی کی حیثیت، نعت لکھنے کی صوفی کی حیثیت، نعت لکھنے کی صوفی کی حیثیت، کیونکہ حب نبی اس کے سینے میں ہے، کیونکہ حب نبی اس کے سینے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ۔ آج کے اس تعزیتی پروگرام جس میں ایک مرحوم صحافی کے لیے ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ایک خوش آئندہ بلکہ قابل تعریف ہے۔ میں فاضل حسین پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ فاضل بھائی کی صحافت اور میری سیاسی زندگی کی شروعات میں سمجھتا ہوں لگ بھگ ایک ساتھ ہے۔ وہ کس مصیبتوں سے، کس جدوجہد سے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ بخوبی ہر صحافی کے چھوٹے چھوٹے درد سے وہ واقف ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے بیچ توفی صاحب جو صحافت جیسے عظیم شعبے سے بھی جڑے ہیں، وہ حکیم ہیں، وہ ایک صوفی علماء کا ایک بڑا پروگرام چلاتے ہیں اور آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس کے بھی صدر کی حیثیت سے وہ ہے۔ یہ تمام پروگرام لوگوں کو کسی صحافی کے انتقال پر فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ ایک چھوٹا سا میسج کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دینا، یہ بہترین طریقہ سمجھ رہے ہیں۔ فیس بک پہ ایک فوٹو ڈال دیے، فیس بک پہ ایک سسٹم سے دعاسوں بہاتے ہوئے ایک ڈائیگرام ڈال دیے، تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ثواب بھی مل گیا، ہمارا کام بھی ہو گیا۔ صحافی برادری جو خصوصاً اردو صحافت سے وابستہ ہے، ان کے بارے میں بڑی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحافیوں کے فنڈ میں یہ دینا چاہیے بول کے آپ بے ضابطہ ہر باضابطہ طریقے سے لے سکتے ہیں۔ خالی محروم کے لیے نہیں ہے، ہر صحافی کے لیے فنڈ ہونا چاہیے، کم سے کم تجویز اور تفصیل سے لے کر اس کے پورے کا سسٹم تک امیڈیٹ اس کی مدد ہو سکے۔ اس کے لیے ایک بڑا فنڈ جمع ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی فاضل بھائی نے کہا کہ ان کی مدد کے لیے الحمدللہ میں اپنی طرف سے 10,000 کا چھوٹا سا نذرانہ دوں گا، میں انشاءاللہ چوبی صاحب کے پاس پہنچا دوں گا یا فاضل صاحب کے پہنچا دوں گا۔ بولنا یہ نہیں ہے کہ ایک ہمارے دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میڈیا پلس اور گواہ یہ یہاں پر پروگرام چلتے رہتے ہیں، آپ لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں، تو ہم آپ سب کو اپنے میڈیا پلس فیملی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ جب کوئی پریس کانفرنس میں کوئی چہرہ نظر نہیں آتا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ واقف ہیں منہاج سے میں سب تک واقف ہوں کہ چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتا ہے، اور اس حد تک کو دیانتدار ہے کہ کوئی پروگرام اٹینڈ کیے تو اس کی ویڈیو کلپ ضرور بھیج سکتے۔ میرا یہ خیال ہے بھی 200 سالہ جشن منایا گیا اردو صحافت کا،
تو میں نے اس میں بھی آپ ہی لوگوں کے بارے میں اپنے بارے میں یہی لکھا تھا کہ ہم جشن منایا ماتم کر، کیونکہ ہمارا جو حال ہے، جیسے یہ جو چینلس نکلے چھوٹے چھوٹے چینلس یا اخبارات کے وہ گمنام، یعنی جو سبیٹرس ہے، صحافی ہے، میدان جنگ کا گمنام سپاہی بن جائے، قربانی یہ دیتے ہیں، اعزاز ایڈیٹر کو ملتا ہے، ایمانداری محنت یہ کرتے ہیں، اور جو اس کا سہرا کسی اور کو ملتا ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی ایک ولایت علی باقر صاحب نے، آپ نے اہل بیت کی لاج رکھی، حق بات کہی کہ آج صافی بدولت مقام ہے، اللہ آپ کو درجہ بلند کرے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو بھی لیڈرز ہیں یا جو بھی تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں، یہ بھی جو ہے امتیاز برتتے ہیں۔ آپ لوگ، ہم لوگ جو اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں، کئی آپ بھوتیاں کرتے ہیں، غلطی کی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ بھائی اپنا آدمی ہے، تو ان کے گلے پہ ہاتھ ڈال لیے، مسکرا کے بات کے لیے، کبھی ایک آدھی چائے پلا دی، ختم ہو گیا۔ کوئی انگلش اخبار کا ایڈیٹر آ گیا تو یہ سمجھتے ہیں، کوئی رپورٹر فون بھی کر لیا تو یہ سمجھتے کہ عزت بڑھ گیا۔ پریس کانفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے انگلش اخبارات کے رپورٹرز کو الگ اندر بلا کر بات کرتے ہیں، ان کو دیے جانے والے لفافے بھی وزندار ہوتے ہیں۔ وقف بورڈ اور حج کمیٹی کی بات بتا رہا ہوں، نام نہیں بولنا چاہتا۔ ایک سیکرٹری نے ایک انگلش اخبار کے رپورٹر کو میں اس لیے ایک ٹو ویلر دلا تھا کہ وہ ان کے خلاف نہ لکھے۔ 7-8 سال پرانی بات ہے، ایک انگلش اخبار کے رپورٹر، وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب نے ایک انگلش اخبار کے رپورٹر کو اپنے ساتھ گمراہ کرا دیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے مگر ہر رپورٹ یہاں پر بنے۔ آپ بڑے بڑے ایڈیٹرز کو لے کر جو ہے آم کے ٹوکرے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ارے صاحب کے پاس جتنا پھینکتے ہیں اتنا کھاتے ہیں۔ صحافی برادران، شعبہ صحافت ہمیشہ جری اور بے باک، without fear and favor، مفادات سے اونچے اٹھ کر کام کرنا چاہیے۔ یہ قلمی جہاد ہے۔ قرآن مجید میں امت مسلمہ کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم آپ کو گواہ بنا کر بھیجیں سارے انسان پر، انبیاء اور تمام اقوام کے درمیان گواہی کی ذمہ داری، اور آپ اس خلق کی گواہی دینا چاہتے ہیں۔ خلق بکتا نہیں، خلق کو خریدا نہیں جا سکتا، خلق کے ذریعے سے جہاد کرنا چاہیے۔ میں ابھی اسرائیل الجزیرہ کی ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو وہاں ایک خاتون، ہماری بہن الجزیرہ کی جو صحافی تھی، جنہوں نے اسرائیل فلسطینیوں کے ظلم کی رپورٹ کرنے کے لیے ان کو قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ اور ہندوستان میں دیکھیں گے، اور ہندوستان میں آپ اپنی آواز ظلم کے خلاف، انصاف کے خلاف اور حق کے لیے بیان کرنے میں اٹھاتے ہیں، آواز کو دبانے کی کوشش، آواز دبی نہیں جائے تو فرد کو دبانے کی کوشش۔ صحافت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جو اگر ایمانداری سے کی جائے تو دنیا بدل سکتے ہیں۔ اگر اس میں بے ایمانی کریں تو بھی دنیا کو غلط راستے پہ، شیطانی راستے پہ بدل سکتے ہیں، کیونکہ صحافت ایسی ہے جو ہر کوئی آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کر لیتا ہے۔ تو صحافت میں ایمانداری بہت ضروری ہے، جو بہت کم لوگوں میں ہے ویسے، جیسے کہ مینا صاحب میں تھی، جیسا کہ پرویز صاحب میں ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور صوفی صاحب تو حکیم بھی ہیں، بہت چیزیں ہیں، وہ تو صحافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کو اسی طرح کے نیک کام، اچھے کام انجام دینے کے لیے اچھے لوگوں کی ہمیشہ ضرورت تھی، ہے اور رہے گی۔ اور میں امید رکھتی ہوں کہ آئندہ سے جو بھی صحافی ہیں وہ ایمانداری سے، بنا اپنے پرسنل مقصد کے، وہ تو ہر ایک کو ہے سوچنا اپنے بارے میں، لیکن ایمانداری سے جو کام آپ کرتے ہیں اس کو ایمانداری سے کریں۔ میرا ایک ہی بولنا تھا، مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ منہاج بھائی صحافت میں جو مطلب اپنا نام کمائے ہیں، تو کافی جو ہے مطلب اپنے آپ کو خاموش مزاج اور ایک دم خوش مزاج رکھتے ہوئے کافی ان کی زندگی میں اونچ نیچ آئے ہیں۔
پھر بھی وہ نظر انداز کر کے اپنی جو ہے نا زندگی آگے بڑھائیں گے. تو میرا کہنا ایک ہی ہے کہ میں اپنے جو بھی صحافت کے بھائیاں ہیں ان سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا میں کہ وہ دیکھیں ایک جو ہے نا مطلب اپنے کو مناج بھائی کے تعلق سے ایک صحافت میں ایک جو ساتھ بالکل لیڈ کام کرنے والے انسان ہیں ان کے ساتھ جب ایسا ہو سکتا ہے تو ہم سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ سب مل کے جو ہے نا ایک اچھا کام کرے اور اپنا نام کرے اور اسی طرح جس طرح جو ہے مناج بھائی کو آج جو ہے یاد کیا جا رہا ہے تو اسی طرح جو ہے نا ہم سب کو یاد کریں. تو میرا ایک مقصد یہ ہے کہ مطلب ہم سب مل کے اچھا کام کریں اور آگے دیکھیں ہم ایک آرگنائزیشن میں ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے کوئی آرگنائزیشن والے کچھ ہم کو جو ہے نا ہم کو سپورٹ نہیں کرتے. اور جس طرح ایک ذمہ داری سے جو ہے صوفی صاحب ہے, فاضل بھائی ہے, ہمارے باس صاحب ہے, باقی دوسرے ذمہ داران ہیں, وہ مناج بھائی کے تعلق سے کافی اچھی سوچ رکھتے ہوئے مناج بھائی کو جو ہے مطلب کچھ اگر یہ احساس ہمارا زندہ ہو تو ہم یہ قوم مر نہیں سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ اس احساس کو زندہ رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے جلسے اور بھی ہم کرتے رہیں گے اور اس میں اجاگر کرتے رہیں گے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اردو کو ایک ہریجن کا درجہ دیا جا رہا ہے, ایسے کہ ایک گاؤں میں دیکھیں آج بھی ایک ہریجن کھانے پہ آتا ہے تو اس کو ایسے کتے کی طرح کھانا ڈال کر کھلا دیا جاتا ہے. گاؤں میں آج بھی ہے, ہم بولنا نہیں چاہتے, دیکھیں آپ کہیں گاؤں میں جائیں تو ایسے پترولی میں ڈال کے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو اردو کے تعلق سے جو رویہ ہے جرنلسٹ سے ہو یا اردو زبان سے ہو, یہ سوتیلا درجہ تو دیا گیا ہے اور چل بھی رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم اردو والے خود ہم اردو کے دشمن ہیں. اگر جائزہ لیں کوئی ایک درخواست اردو میں کسی نے دیا ہے اوقاف میں ہو یا کہیں ہو, کیونکہ وہ پڑھی سے نہیں جاتی. اگر آپ کم سے کم درخواست دی ہیں تو ایک پڑھنے والے کو تو رکھیں گے. مثال کے طور پر اسی تعزیتی جلسے کی بات دیکھیے کہ وہ مرحوم کے ساتھ جو رہا کرتے تھے وہ بھی جلسے میں نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جلسہ کون کر رہا ہے, یہ سوچنا چاہیے کہ جلسہ کس لیے ہو رہا ہے, کس کی تعزیت کے لیے ہو رہا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں ورنہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. بحیثیت صحافی میں ایس ایس سی سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, 33 ایئرس ہو گئے مجھے, اور میں اچھی طرح جانتا ہوں, آج یہ پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 80% صحافی کے اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو اس کے گھر میں کفن دفن کے لیے پیسہ نہیں ہوگا. یہ چیلنج سے کہتے ہیں. بے شک بہت صحیح بات. اس معاملے میں صحافی خود اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں فنڈ کے ذریعے, لیکن بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. صرف فضول خرچی اس طرح باتیں کر لیں گے آپ اور پھر چلے جائیں گے تو پھر کچھ ہونے والا نہیں. فاضل صاحب کا جب یہ مناج کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک میسیج واٹس ایپ پہ دیا تھا جو کافی وائرل بھی ہوا تھا. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اگر صحافی سنجیدہ طور پر کوشش کرتے ہیں تو یہ فنڈ قائم ہو سکتا ہے. اور یہاں پر ایسی شخصیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں اور ان پر ہمیں اعتماد بھی ہے, اور میں چاہوں گا کہ فاضل حسین پرویز صاحب کو یہ ذمہ داری دی جائے, کیونکہ کراؤڈ فنڈنگ کا جو طریقہ ہے اس میں اب یہاں پر جو ہے مناج کے جو ساتھیاں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ آئے ہیں لیکن ابھی انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ آئے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جب آخری سفر ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد لاپتہ ہو جاتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں. ہر سطح میں جتنا بھی کوئی بھی, چاہے حکومت کا مسئلہ ہو, چاہے خاندانی لگتے ہو, چاہے کہیں پولیس کا مسئلہ ہو, سب سے پہلے وہاں جرنلسٹ پہنچتے ہیں اور وہ اپنے بات کو پبلک تک, عوام تک, حکومت تک پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہے, بہت اچھی چیز ہے. آج میرے بھائی کے لیے ہم سب دعا کریں گے, اور جو آج میرے بھائی جو صحافی جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے سے آگے پہنچائے اور اللہ تعالیٰ آگے سے ان کی ہیلپ کرے. اور جتنے بھی مناج بھائی کو جانتے تھے, میں بھی ملا تھا آپ سے, ماشاءاللہ بہت تعلقات اچھے تھے, بات چیت بھی اچھی ہوئی تھی. بورڈ میں 2-4 بار ہماری ان کی بات ہوئی تھی. صوفی صاحب بھی تھے. جس طریقے سے ہر جنرل جو قدم اٹھاتا ہے اپنے آپ کو
جو اپنی طاقت بتاتا ہے، آج اسی کی بدولت جو عوام میں شعور پیدا ہوا ہے۔ اردو کا صحافی ہمیشہ کشمکش پرسی کی حالت میں رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اسٹیٹ میں مناج کی جیسی حالت ہوئی ہے، شہر میں ہی نہیں بلکہ ڈسٹرکٹس میں بھی جو ہے صحافیوں کی، اردو صحافیوں کی اور تیلگو صحافیوں کی جو ہے اسی طرح کشمکش پرسی حالت میں جو ہے ختم ہو رہے ہیں، مگر گورنمنٹ کان پہ جوں ریگے نہیں دے رہی ہے، نہ تو قائدین جو ہے کچھ کر رہے ہیں۔ پھر بھی فیڈریشن کے جانب سے میں ان کے بھائیوں کی گزارش کرتا ہوں کہ سی ایم ریلیف فنڈ کے لیے اور آگے جو بھی ان کو مدد کی ضرورت پڑے گی، میں فاضل بھائی، ہمارے ماجد صاحب، صدر صاحب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس دن میں آ نہیں سکا تھا، کچھ مصروفیات تھے میرے ذاتی، نعیم کو، شریف بھائی کو سب کو معلوم ہے، اور صوفی صاحب نے کہا کہ کافی لوگوں کو انہوں نے بات کیا ہے مناج کے لیے، مدد کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں مناج میں وہ ایک فرزند ہے، وہ بھی 6 یا 7 سال کا ہے، تو وہ جب اسٹڈیز کے لیے آئے گا اس کو جو بھی مدد کی ضرورت ہوگی، میں مناج کے بچے کے لیے جو بھی آپ وہاں بولیں گا برابر کرنے تیار ہوں، میں بھی کروں گا، ہو سکا فیڈریشن سے بھی کرواؤں گا، اگر حکومت سے بھی ضرورت پڑی تو ان کو بھی۔ تکلیف ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ایسے کئی جو ہے جرنلسٹ ہیں، حال میں جنید ملتانی کا انتقال ہوا، ان کے علاج کے لیے کئی مرتبہ کے ٹی آر صاحب جو ہے ٹویٹ کیا گیا، مگر اس کا رزلٹ خود بھی نہیں آیا۔ 2-4 مرتبہ میں اسٹوری بنا کے جو ہے بی بی این کے اوپر ڈالا، اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ اور ایسی ابھی ہمارے ایک اور ایک دوست منہاج الدین خان ہے، وہ بیچارے بھی ایسی جو ہے اپنی زندگی گزارے اور ٹیمپرری بیسس کے اوپر یہاں پہ جو ہے یہ صحافت میں ٹیمپرری بیسس کے اوپر جو ہے خدمات انجام دینا پڑتا ہے۔ جب کبھی بھی باس کو جو غصہ آتا ہے تو بھی جو ہے جو کام کرنے والے صاحب ہیں، امپلائی کو ہی اس کا مذاق بدلنا پڑتا، اور جب امپلائی کو اگر غصہ آتا تو وہ اسی کو جو ہے اس کا مذاق بدلنا پڑتا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے سابقہ جو حکومتیں تھیں ان کے اندر پھر بھی کچھ انصاف باقی تھا، کچھ درد باقی تھا، مگر موجودہ حالات میں جو ہے ہماری جو ٹی آر ایس گورنمنٹ ہے بہت بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اور جب برسر اقتدار ہے تو سارے وعدوں کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ اور اللہ ان کو نیک توفیق دے، جو لوگ ان کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، جو ان کو مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور جو نئے ہیں ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے مولانا خیر الدین صاحب بولتے ہیں، مولانا آپ کا بھی اس میں جو بھی ہے لوگ کوئی جڑنا چاہتے ہیں وہ سے بن مٹی بھی دینے والے رہتے ہیں، جس سے کہ وہ ان کے بچوں کا، ان کا اور آپ کے جو بھی ہے ان کے تعلیم کا ہمارا جو بھی انتظام ہے، اللہ بہت جگہ کو دیا ہوا ہے، دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دکھا کے دینا، ان کے بہت جگہ بن مٹی دینے والے ہیں۔ میں مولانا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ذرا ان کے اوپر جو چیز کا جو آج پروگرام لگا ہے اس کے لیے آخر میں اچھی دعا کریں، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ان کے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے گھر کے خاندان کے لیے دعا کریں۔ مولانا سے حضرت سے گزارش ہے کہ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ صحافی ہیں وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ حکومت سے اور مخالف جماعتوں سے وہ آپ کی ان کی باتیں عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ ایکچولی صحافت کی جو سروسز ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے، ہر آدمی جو اپنے مقام، اپنے جگہ، اپنی مصروفیات، اپنی نجی زندگی میں مصروف رہتے ہوئے تمام چیزوں سے اپڈیٹ حاصل کرتا ہے، تمام جو ہے نا حکومت کی ہونے والی کارکردگی سے اور ناانصافیوں سے اس کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ عوام تک یہ میسیج ہمیشہ درمیان میں لے آنے کے لیے صحافت یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس میں تمام عمومی طور پہ نہ کہ بلکہ سیاسی اور مخصوص لوگوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے، عمومی طور پہ بھی جو ہے نا سب کی اس میں مدد کرنا چاہیے، کیونکہ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جو ہے نا ہر وہ عام و خاص کے لیے جو علم ہوتا ہے، کیونکہ سیکولر ملک میں جو بھی خدمات اگر اس ملک میں اگر ہوتی ہے تو اگر اس کی خدمات کو حاصل کرنا، اس بینیفٹس کو دینے کے لیے صحافت ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو آج کے اس موقع پہ تمام حاضرین کا، بالخصوص معزز شہنشین کے بیٹھنے والے تمام معزز مہمانوں کا، اور جو اس پروگرام کو نشر کرنے کے لیے جو اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں تمام کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ خدا حافظ۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات ارحم لنا ما مضى يا واسع الكرم. اے پروردگار عالم کے گناہگار بندے تیرے ایک بندے کے سارے ثواب کے لیے اس کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. یا اللہ تو اس بندے کے گناہ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. بے شک ہے غفور رحیم آقا ہم تمام بندے گناہگار ہیں سیاہگار ہیں لیکن تو رحمان ہو تو رحیم ہے. تو رحم کرنے والا ہے تو کرم کرنے والا ہے. ہمارے گناہوں کے سامنے تیری رحمت بہت وسیع ہے. ہم تیرے رحمت کے طلبگار ہیں ہم تیرے کرم کے طلبگار ہیں. یا اللہ تو اپنے رحم سے کرم سے منہاج الدین خان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کی بیوی بچوں کے لیے بہتر سے بہتر راستہ فراہم فرما دے. یا اللہ ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما. ہمیشہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. ان کے لیے کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. الہی جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے بس تمنا ہے امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے. اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد.